اور مجھے جوائن کر رہے ہیں احمد حسن العربی، ون آف مائی فیوریٹ انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ، اور ڈیفنس پہ بہت زبردست بات کرتے ہیں. احمد، بہت ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس میں پاکستان کو اپنی پوزیشن ری کلیریفائی کرنے کی ضرورت پڑی ہے. کل بھی ایک بریفنگ ہوئی جس میں جرنلسٹ کو، اسپیشلی وہ لوگ جن کا سوشل میڈیا سے تعلق ہے، ان کو دعوت دی گئی تھی جن رسائی زیادہ ہے تاکہ پاکستان کا نیریٹو پہنچ سکے، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہا. اگر پاکستان کو ایڈمنسٹریٹولی یا فلاحی کاموں کے لیے انگیج کیا جاتا ہے بورڈ آف پیس میں تو ہم ضرور کریں گے، لیکن یہ جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس سے چینج نہیں ہوگا. یہ پاکستان کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا اس کو مینٹین رکھنا، اسی بات کو؟ جی دیکھیں، میں تھوڑا سا کلیریفائی وہاں پہ کر دوں. یہ جو بات آپ کر رہی ہیں جس میٹنگ یا ڈسکشن کی، اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ ابھی جو بورڈ آف پیس ہے اس کے اوپر بہت سارا ابھی دیکھیں ایک بہت لمبا پروسیس ہے، اور بورڈ آف پیس اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے درمیان میں کوئی تعلق نہیں ہے. بورڈ آف پیس نے ابھی فارملائز ہونا ہے، میکنزم آنا ہے، ایگزیکیوشن پلان، ایک بہت لمبا پروسیس ہے. اور پھر اس لمبے پروسیس کے بعد کہیں جا کے آئی ایس ایف ہے. آئی ایس ایف کی ایک اپنی پوری سائنس ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، اس کی ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز کیا ہوں گی، اس کا کیا ہوگا، وہ ابھی بہت دور ہے. جب کہیں جا کے آگے اگر آئی ایس ایف بنتی ہے تو آئی ایس ایف میں جانا ہے یا نہیں جانا، یہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے، گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. ابھی وہ جو ساری بات چیت ہے ایڈمنسٹریٹولی، اس طرح سے بات نہیں. یہ جو بات ہے وہ کلیریفائی کر دی گئی تھی کہ ابھی تو بورڈ آف پیس ہے، دا سیکنڈ اسٹیپ آف ٹرمپس پیس پلان، ابھی اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ فارملائزیشن کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد کہیں آگے جا کے آئی ایس ایف، اور پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بہت واضح ہے اور بہت کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کبھی بھی کسی صورت بھی کسی ایسی اینٹی کا، ایسی باڈی کا، ایسی فوج کا حصہ نہیں بنے گا جو حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے استعمال ہو یا فلسطینیوں کے خلاف استعمال. ٹھیک احمد، ایک اور اس کا زاویہ اس بات کو باقاعدہ طور پہ کافی دفعہ واضح کر. ٹھیک لیکن چونکہ اس پہ بہت اعتراض آ رہا تھا کہ پاکستان ٹیبل پہ ایک ایسے گروپ کے ساتھ کیوں بیٹھے گا جہاں پہ اسرائیل بھی ہو، لیکن اس کی بھی دلیل یہ کہ اور بھی بہت ساری انٹرنیشنل باڈیز ہیں جہاں پہ پاکستان اور اسرائیل ایک ہی ٹیبل کے اوپر دوسرے ممالک کے ساتھ بہت ساری الگ الگ دوسرے فیکٹرز کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے ہیں. احمد، ایک یہ بھی بتائیے گا کہ 2 دن سے I spoke to a lot of people about this، اور مجھے اس کا جواب نفی میں ہی ملا کہ غزہ سے کوئی کوآرڈینیٹ نہیں کر رہا. غزہ سے ایک بورڈ بن گیا، لیکن غزہ کی نمائندگی کیا ہے؟ 1 2 3 لوگ، یہ ممالک آپس میں کوآرڈینیٹ کریں گے، آپس میں مل کے غزہ کے حوالے سے ایک فیصلہ کریں گے اور وہ آسانی سے مان لیا جائے گا؟ ایسا تو نہیں لگتا ہوگا. تو غزہ کی نمائندگی کون کر رہا ہے یا کرے گا؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے وہ جو سوال ہے کہ اس میں اسرائیل بھی ہے تو پاکستان اس میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ سمپل سا ہے کہ پاکستان اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے اور اس دنیا کے اندر اسرائیل بھی ہے، تو کیا پاکستانی پھر دنیا چھوڑ کے مارس پہ شفٹ ہو جائیں؟ تو آپ کو انٹرنیشنل انگیجمنٹ جہاں پہ بھی کرنی ہوتی ہے، چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو، انگیج تو آپ کو کرنا ہوتا ہے. آپ کو اگر مثال if you're talking about the peace in Gaza، تو پیس کے اینٹی پیس فورسز کون سی ہیں؟ وہ اسرائیل کی فورسز ہیں. تو ظاہر ہے آپ ملٹی لیٹرلزم میں بہت سارے ممالک ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ انگیج کرتے ہیں، آپ اس کا ملٹی لیٹرلزم کا نام ہی یہ ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ غزہ کی نمائندگی کے بارے میں، ابھی دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ابھی فائنلائز ہونی ہیں اس فریم ورک میں. غزہ کی نمائندگی کے بغیر پیس کیسے پاسبل ہے؟ جب تک غزہ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی تو یہ پیس اکارڈ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. دس یہ پریکٹیکل، یعنی لاجک کے ساتھ بھی اگر آپ سوچیں، جب آپ نے بات کی، جب ٹرمپ کے 20 پوائنٹس آئے تو اس وقت پوری دنیا جو تھی اپنا ورڈکٹ دینے سے پہلے وہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ غزہ کے لوگ اس وقت کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، غزہ کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ آئے گا. ابھی بھی دیکھیں یہ پروسیس ابھی فلوئڈ ہے، ابھی آگے بڑھ رہا ہے، تو ابھی اس میں ٹائم لگے گا. اور آپ آگے دیکھیں کہ غزہ کی ریپرزنٹیشن یا پیلسٹینینز کی ریپرزنٹیشن کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے اس کا آگے بڑھنا. لیکن احمد، کیا یہ ممکن ہوگا؟ کیونکہ پہلے بھی جب اسرائیل اور پیلسٹائن میں سیز فائر ہوا تو دونوں طرف سے اس کو توڑا بھی جاتا تھا. جو پہلا، جب ہم اکتوبر 22 کی بات کرتے ہیں تو حماس کی طرف سے تھی، اور وہ بھی مسلمانوں نے سیلیبریٹ کیا تھا کہ کبھی تو موقع آئے گا کہ ہم اپنا بدلہ لیں گے، لیکن اس کو بھی ایونچولی روکنا پڑ گیا. ہاؤ دا مسلم کنٹریز اور دس بورڈ میک شور کہ اٹیکس نہ ہوں؟ اسرائیل کی طرف سے تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف سے بھی نہ ہو تاکہ چیزیں ان کنٹرول رہیں. دیکھیں یہاں پہ یہ دنیا ایک بہت بروٹل ورلڈ ہے جس میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ جو رول بیسڈ آرڈر ہے وہ بڑی تیزی سے کلیپس کر رہا ہے. یہاں پہ
آپ اگر یہ کہیں کہ اسرائیل کی یہ خواہش ہے کہ غزہ میں سیز فائر ہو یا مڈل ایسٹ میں سیز فائر ہو یا نیتن یاہو یہ چاہتا ہے، تو ایسی تو بات نہیں ہے. آپ کو اس کو آرم ٹویسٹ ہی کرنا پڑے گا. آپ کو لارجر ڈپلومیٹک ارینا کے اندر ان کے انٹرسٹ ان ممالک کے جن کے آپ کے ساتھ الائن کرتے ہیں ان کی ایک فورس بنا کے آپ کو پش کرنا پڑے گا ان ممالک کو جن کا لیوریج ہے اسرائیل کے اوپر. اور جس ملک کا سب سے زیادہ لیوریج ہے اسرائیل کے اوپر، جس کے بغیر پریکٹیکلی اسرائیل کین ناٹ بریتھ، وہ امریکہ ہے. اور ایک بہت زیادہ ڈیوائڈ اور فکشن آپ کو نظر آ رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان میں. آپ نے دیکھا کہ جب ٹرمپ نے یہ بورڈ آف پیس اناؤنس کیا تو اس سے ایک دن پہلے وائٹ ہاؤس میں ٹکر کارلسن جو تھے وہ موجود تھے، اور ٹکر کارلسن پوسٹر بوائے ہیں اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ کے. وہ کہتے ہیں اسرائیل سے ہمیں اپنے سارے پیسے نکالنے چاہیے، اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. سو یہ ساری میسیجنگ ہے. تو روبیو اسرائیل میں کھڑا ہو کے وہ اسرائیل کے خلاف بات کر کے گئے ہیں. سو ان ساری سچویشن کے اندر اہم پولیٹیکل سولوشن اس کا یہی ہے کہ آپ امریکہ کو پش کریں کہ وہ اسرائیل. ٹھیک ہے احمد، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت تجزیہ ہو رہا ہے اس باڈی کے اوپر، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ یو این کے کچھ قوانین کو ریپلیس کرنے کے لیے بنائی گئی ہے یا یہ یو این کو ریپلیس کرنے کے لیے بنائی جائے گی. اور یو این کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ وی آر ویری مچ ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکچولی ریپلیس کر سکتی ہے؟ کیونکہ اس کی ایک بہت سملیرٹی ہے یو این اور ایسی باڈی کے ساتھ. یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی ممبر اس کا پرماننٹ بننا چاہے گا ملک تو اس کو $1 بلین یا اس سے زیادہ پیسے دے کے وہ پرماننٹ ممبر بن سکتا ہے، جو کہ یو این میں سبسکرپشن کی طرح کی بات ہے. تو ڈز دیٹ وری یو کہ پھر اس کا کیا پرپز وہی رہے گا، کیونکہ تو ویٹو کر دیں گے جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے؟ دیکھیں، جو یہ بورڈ آف پیس ہے یہ سیکنڈ سٹیپ ہے ٹرمپ کے 20 جو پیس پوائنٹس ہے اس کا. اور یونائٹڈ نیشن کی اکتوبر کے آئی تھنک 2803 ریزولوشن ہے جس میں انہوں نے ریکگنائز کیا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے اس کو، ٹرمپ کے پیس پلان کو. اسی کا ایک حصہ بورڈ آف پیس بھی ہے. اب یہ کہنا کہ یو این کو ریپلیس کرا، آئی تھنک اٹس ٹو ارلی کہ اس کے اوپر ہم اس طرح کی کوئی بات کریں. اس کا ایک اسپیسیفک مینڈیٹ ہے جس میں اس نے کہا گیا کہ ہم ابھی غازہ کے اندر جو پیس پلان ہے، غازہ کو جو سسٹینیبل پیس ہے غازہ کے اندر وہ لے کے آئیں گے. تو آئی تھنک ابھی یہ کہنا کہ یو این کو ریپلیس کرنے کی کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹی ہے یا نہیں، اٹس ٹو ارلی ٹو کامنٹ آن اٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 1 بلین کی بات ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال تک تو کسی کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. 3 سال کے بعد $1 ملین دینا ہے جن کو پرماننٹ وہ چاہیے. اس کے پیچھے آئی تھنک پولیٹیکل جو موٹیویشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایٹ ہوم، جو ان کی پالیٹکس ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں امریکہ کا پیسہ نکالوں گا مڈل ایسٹ سے اور باقی ہر جگہوں سے اور گھر کے اوپر لگاؤں گا، کیونکہ امریکہ پہ قرضہ بہت زیادہ ہے، $38 ٹریلین کا قرضہ ہے. تو آئی تھنک انہوں نے اس پبلک اپنی اس آڈینس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ جو $1 بلین والا کلوز ڈالا ہے، اور پیسے جو ہیں وہ غازہ کی ری بلڈنگ میں یوز ہونے تاکہ وہ اپنی آڈینس کو یہ کہہ سکے کہ میں نے غازہ میں امن بھی کروا دیا اور میں نے $1 بھی خرچ نہیں کیا، اور انہی لوگوں سے پیسے لے کے کروایا، جو ڈونلڈ ٹرمپ اکثر اس کو بوسٹ بھی کرتے ہیں. سو آئی تھنک یہ اس کے بیک گراؤنڈ ہے. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.